اشارے کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ حاضی لے کر آتے ہیں۔ حاضی اسم اشارہ مؤنث قریب کے لیے ہوتا ہے، یعنی قریب ہو، ایک ہو اور مؤنث ہو تو اس کے اشارے کے لیے ہم حاضی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ چند لفظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں حاضی ملا کے پڑھنا ہے کیونکہ سارے لفظ مؤنث ہے۔ دیکھیے گولتا آ رہی ہے غرفتن میں، مروحتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، شجرتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، مسترتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، طلاستن میں بھی گولتا آ رہی ہے، تلمیذتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، استاذتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، خادمتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، والدتن میں بھی گولتا آ رہی ہے، اور بنتن تو ویسے ہی مؤنث ہے کیونکہ بنتن کا مطلب ہے لڑکی یا بیٹی۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے کہ اس طریقے سے سارے لفظوں کو بنا کے پڑھنا ہے۔ ہذہ غرفتن، ہذہ غرفتن یہ کمرہ ہے، ہذہ مروحتن یہ پنکھا ہے، ہذہ شجرتن یہ درخت ہے، ہذہ مسطرتن یہ اسکیل ہے، ہذہ طلاستن یہ ڈسٹر ہے۔ جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے اس کو مٹاتے ہیں، جس سے اس کو کہتے ہیں طلاسہ، طلاسہ۔ ہذہ تلمیذۃ یہ شاگردہ ہے، ہذہ استاذۃ یہ استانی محترمہ ہے، ہذہ خادمۃ یہ نوکرانی ہے، ہذہ والدۃ یہ امی ہے یا والدہ ہے، ہذہ بنت یہ لڑکی ہے یا بیٹی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، ان الفاظ کو حاضی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ حاضی کی ڈیفینیشن کیا پڑھی تھی ہم نے کہ یہ اس میں اشارہ ہے، مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو، یعنی قریب ہونا چاہیے اور ایک ہونا چاہیے اور مذکر ہونا چاہیے، مؤنث ہونا چاہیے۔ حاضہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاضی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حاضی یہ اسم اشارہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ قریب ہو اور مفرد ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کی یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ اب جو گولتا ہے یہ مؤنث میں شمار ہوتی ہے، تاء المدورہ کہتے ہیں اسے، آپ لوگوں نے